اور ایک ذکر زیادہ نہیں، یہ ایک ذکر سبحان اللہ و بحمدہ کتنا کو زور لگا، کتنی کو دیر لگی، اور یہ وہ ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، جس شخص کو راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مصلوں پہ راتیں بسر کرنے کی ہمت نہ ہو، راتوں کو تہجدوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، جس شخص کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ہمتیں نہ ہوں، وہ شخص، جس شخص کو دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو، جو راتوں کو تہجدیں نہیں پڑھ سکتا، جو دن کے وقت دشمن کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، فرمایا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتا، فرمایا وہ کثرت سے فلیکثر، کثرت سے یہ کلمہ پڑھا کرے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا یہ کلمہ اللہ رب العزت کے ہاں سونے کا پہاڑ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل کلمہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کرتے ہیں، اور ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، کہ کائنات کے اندر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کی تسبیح اور عبادت اللہ کے سامنے یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کلمے کے ذریعے رب کی عبادت کرتا ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اور یہ وہ کلمہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا کہ میرے صحابہ یہ بات جناب نوح نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق نصیب ہوتا ہے تو اس کلمے کی بدولت سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔